آج کا موضوع ہے جب ملک ختم ہو جائے گی۔ آئین پاکستان ایک ایسی دستاویز ہے جس کے تحفظ، احترام اور بالادستی پر ہر کوئی بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ جس پر کوئی الزام لگ جائے، اس کے اختیارات پر قدغن لگائی جائے، اس کی حیثیت پر سوال اٹھائے جائیں، وہ فوراً اس دستور کی کوئی نہ کوئی شک نکال کر اس کی ایک بہت بڑی دیوار بناتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دستور نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا حاکم تسلیم نہ کیا جاتا تو شاید پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن چینل پر یہ گرما گرم بحث ہو رہی ہوتی، کیا اللہ اس کائنات کا حاکم ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اللہ کو حاکم قرار دینے کے بعد ہم نے جس فرعونیت سے اپنی حاکمیتیں قائم کی ہیں، وہ جس غرور کے ساتھ ہم اس کے تحفظ کے لیے سر درد کی بازی لگائے ہوئے ہیں، یقیناً میرا اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا کہ یہ بے حیثیت انسان جو زلزلے کے معمولی سے جھٹکے پر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا اپنی پرآسائش اور مضبوط عمارتوں سے مجھے پکارتا ہوا بدحواسی کے عالم میں باہر آ نکلتا ہے، جسے جب بھی سارے دنیاوی سہارے تسلی دینا چھوڑ کر مرض کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں تو گھروں سے آیت کریمہ کی سزائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کسی کے اقتدار خطرے میں پڑ جائے تو وہ روز بکروں کی قربانی کا صدقہ شروع کر دیتا ہے۔ اتنا کمزور اور بے بس اور اتنے بڑے بڑے دعوے دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ کو حاکم اور اقتدار اعلیٰ کا وارث قرار دینے کے بعد ہماری جو حالت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ایک خوبصورت ناول کے کرداروں جیسی ہے۔ یہ ناول اس زمانے میں لکھا گیا جب پورے مسیحی یورپ پر کٹر عیسائیت اور پوپ کا راج تھا۔ بادشاہ بھی ان مسیحی پادریوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ ان پادریوں کی احتساب عدالتیں ملک بھر میں سے منکرین کو جمع کرتی، سزائیں سناتی تھیں۔ پاپائے روم تو تھا، لیکن ہر ملک کے اپنے اپنے خدا بھی تھے جو چرچوں کے سربراہ تھے۔ انگلینڈ نے تو بادشاہی کو چرچ کا سربراہ بنا دیا تھا اور جو یہ تصور کر لیا تھا کہ بادشاہ کوئی غلطی ہی نہیں کر سکتا، اس لیے نہ اسے کوئی عدالت طلب کر سکتی ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس نے جرم کیا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب بادشاہ جو پاپائے روم کا فرزندہ ہوا کرتا تھا، اس کے خلاف، پاپائے روم کے خلاف یا کسی بھی معمولی کرندے کے خلاف گفتگو دراصل زمین پر موجود خداوند کے خلاف گفتگو تصور کی جاتی تھی۔ اس دور میں سب سے پہلے شامت سائنسدانوں، ادیبوں اور شاعروں کی آئی۔ بادشاہ اور پوپ کے ہر کارے گاؤں گاؤں اور شہر شہر گھومتے، دو شخص بھی اس سے ایسا نظر آتا جس میں ان کے خیالات کی بو پائی جاتی۔ جو پاپائے روم کے دستور، بادشاہ کے آئینی اختیارات یا مسیحی تعلیمات کے خلاف ہوتی، فوراً اعلان کر دیا جاتا کہ اس شخص پر کسی شیطانی روح کا قبضہ ہو چکا ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قافلے کے قافلے بڑے شہر میں لائے جاتے، شہر کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ روشن ہوتا، پھر اس میں ہزاروں افراد کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا جاتا۔ اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے پورا شہر جمع ہوتا، جو اس جلتے الاؤ کے سامنے دعائیں پڑتا، تالیاں بجاتا اور بادشاہ یا پوپ کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا، جنہوں نے ان کی بستیوں سے شیطانی ارواح کو دور کر دیا۔ یہ وہ حالات تھے جن کا تذکرہ ناول میں کیا گیا ہے۔ یہ تاریخی حقائق تھے جن کا یوں کا توں بیان کیا گیا۔ یہاں سے ناول کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مظلوم لوگوں کی یہ آہ و بکا اور حالت ذات عیسیٰ کو روز بروز معلوم ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کیفیت پر شدید پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کا یہ عالم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک دن خود زمین پر آ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر درست کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ جائیں، اس کے لیے اسپین کا ایک شہر میلانو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے مظالم سب سے زیادہ اسی شہر میں ہو رہے تھے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عیسیٰ سوچتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کیسے کروائیں اور لوگوں کو کیسے بتائیں کہ کیسے لوگ ان کو پہچان سکیں۔ اس کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے کندھے کی آنکھوں کو چھوتے ہیں تو اس کی بنائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ دور بیٹھے ایک کوڑی کو جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کو پہچان لیتے ہیں، ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب شہر کے پنڈال میں لوگوں کو جلانے کی رسم ختم کرنے کے بعد پادری اور وہاں کا حاکم دونوں واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی حضرت عیسیٰ ہیں۔ سپاہیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو پکڑ کر ایک جانب لے جایا جائے۔
رات کو پادری جب حضرت عیسیٰ کے پاس جاتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تم یسوع مسیح ہو کہ نہیں، تم جو کوئی بھی ہو، اگر واقعی تم یسوع مسیح ہو تو جان لو کہ تم 600 سال قبل اپنا تمام اختیار پوپ کو سونپ کر آسمانوں پر جا چکے ہو۔ اب تمہیں یہاں واپس آ کر ہمارے کام، اختیارات اور امور میں مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ فوراً اس پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، ورنہ باہر جا کر اعلان کروں گا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے جسم پر، سوچ پر اور شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ پھر کل تمہیں اسی پنڈال میں آگ سپرد کر دیا جائے گا۔ ہمارے آئین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہم نے حاکمیت اعلیٰ، اقتدار مطلق اللہ تبارک تعالیٰ کے نام رکھا ہے، لیکن گناہوں سے پاک اور عدالتوں سے مبرہ ہمارا سربراہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکمران ہے، وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن قاتل، چور، ڈاکو یا کسی بھی جرم پر سزا پانے والے کو معاف کرنے کا اختیار سربراہ مملکت کو ہے۔ ہم نے وہ تمام ملبوسات زیبتن کر لیے، وہ تمام خلعتیں پہن لی ہیں جنہیں میرے اللہ نے صرف اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ مقدمے میں مجرم ثابت ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کرنے کا اختیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم تکبر کی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں جسے اللہ نے اپنے لیے خالص کر رکھا ہے۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کچھ کرتا کیوں نہیں؟ یہی فرق ایک عام آدمی کے درمیان میں بھی ہے کہ عام حکمران اور اس کے کائنات کے حقیقی حکمران میں اللہ فخر و غرور میں ان لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے فرماتا ہے اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے، وہ اپنی گمراہی میں حیران رہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 15۔ اصل حکمران کو علم ہوتا ہے کہ بروپیے تو صرف ایک ہی گرج سے دبک کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ زمین چھوٹی سی جنبش ان کو اپنی اوقات پر لے آتی ہے، لیکن فیصلے کا وقت طویل ہو جائے، پکڑ میں دیر ہونے لگے، مہلت بڑھتی جائے تو یہ سب خوفناک بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کی مہلت طویل ہونے لگے تو یوں سمجھو کہ اب اللہ اس قوم یا اس کے حکمرانوں کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ پھر انجام کے بارے میں تو اس کی آیات قرآن کے صفحات پر نظر آتی ہیں۔ اس کی پکڑ کی شدت تو غضب کی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے محبوب انبیاء کو بھی صرف پیغام پہنچانے کے لیے کہا۔ فیصلے کرنا، معاف کرنا صرف اسی کی بادشاہی کو سزاوار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورۃ رعد آیت نمبر 41۔ ڈرو اس دن سے جب مہلت ختم ہو جائے اور پھر نظر ثانی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔